السلام علیکم۔ اسی سال کے موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار حباب بن خطب تھا۔ یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس زور و جواہرات کے خزانے تھے۔ وہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے لے کر گئے۔ ان کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں کا طائفہ بھی تھا۔ مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اسے تحفے پیش کیے اور رات کو اپنے طائفہ کا رقص بھی دکھایا۔ اس کے بعد حباب بن خطب نے ابو سفیان سے خالد، اکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہ روکے تو وہ یمامہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے وہ تجارتی راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے۔ قریش کے لیے یہ راستہ شہر کی حیثیت سے رکھتا تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، حباب بن خطب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائی شروع کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ ابو سفیان نے کہا، ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ حباب بن خطب نے کہا، قبیلہ عطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چند اور قبیلے ہماری کوسوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد کو کیا یا کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا، لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد، اکرمہ اور صفوان بن امیہ نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آگے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے۔ آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ابو سفیان بزدل ہے۔ ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیلے ہمارے سر پر کودیں گے۔ اور ایسی بہت سی طنز اور غصے میں بھری ہوئی آوازیں مکہ کے گلی کوچوں میں گشت کرتی رہتی تھیں۔ ان آوازوں کے پیچھے یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا، لیکن اہل قریش کی غیرت اور ان کا جذبہ انتقام انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ابو سفیان اسی حال تک پہنچ گیا کہ اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ خالد کو وہ دن یاد ہے جب اسے ابو سفیان نے اپنے گھر بلایا۔ خالد کے دل میں ابو سفیان کا وہ احترام نہیں رہ گیا تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ بعد ناخواستہ صرف اس لیے چلا گیا کہ ابو سفیان اس کے قبیلے کا سردار ہے۔ وہ ابو سفیان کے گھر گیا تو وہاں اکرمہ اور صفوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد ابو سفیان نے کہا، میں نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خالد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اس نے اکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینے پر حملہ کے لیے تیار کر لو۔ یہودیوں نے جن قبائل کو قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا، ان سب کی طرف پیغام بھیج دیے کہ یہ فروری 627 عیسوی کے آغاز کے دن تھے۔ مختلف قبائل کے لڑاکا دستے
مکہ میں جمع ہونے لگے۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ فوج غطفان کی تھی، اس کی تعداد 3000 تھی۔ اس کا سالار تھا۔ 700 آدمی بنو سلیم نے بھیجے۔ بنو اسد نے بھی خاصی فوج بھیجی، جس کا سالار طلیہ بن خلید تھا۔ ان کی تعداد تاریخ میں نہیں ملتی۔ قریش کی اپنی فوج کی تعداد 4000 پیادہ اور 300 گھڑ سوار اور 1500 شتر سوار تھے۔ اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینہ پر فوج کشی کے لیے جا رہی تھی کل 10,000 تھی۔ اس کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے اس متحدہ فوج کو جمیعت القبائل کہا تھا۔ ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب لشکر مکہ سے روانہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی بستی سے کوچ کر جائیں گے اور راستے میں لشکر سے مل جائیں گے۔ خالد کو آج وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مکہ سے کوچ کیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ ان کی کمان میں تھا، اس لیے ایک ٹکڑی پر گھوڑا چڑھا کر وہاں سے اس تمام لشکر کو دیکھا تھا۔ اسے لشکر کے دونوں سرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ دف و نفریاں، شہنائیاں اور لشکر کی مترنم آواز جو ایک ہی آواز لگتی تھی خالد کے خون کو گرما رہی تھی۔ اس نے گردن تان کر اپنے آپ سے کہا تھا کہ مسلمان پس کے رہ جائیں گے۔ اسلام کے ذرے عرب کی ریت میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ یہ اس کا عزم تھا۔ یہ لشکر 24 فروری 627 عیسوی بمطابق 1 شوال ہجری مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ قریش نے اپنا پڑاؤ اس جگہ ڈالا جہاں احد کی لڑائی کے لیے خیمہ زن ہوئے تھے۔ وہاں 2 ندیاں آ کر ملتی تھیں۔ دوسرے تمام قبائل احد کی پہاڑی کے مشرق کی طرف خیمہ زن ہوئے۔ قریش نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مدینہ کے لوگوں کو قریش کی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی ہے یا نہیں 2 جاسوس تاجروں کی بیس میں مدینے بھیجے۔ ابو سفیان اور اس کے تمام نائب سالاروں کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مدینہ والوں پر بے خبری میں حملہ کیا جائے، لیکن دوسرے ہی دن قریش کا ایک جاسوس جو یہودی تھا مدینہ سے آیا۔ اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمانوں کو حملہ آور اور لشکر کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اس یہودی جاسوس نے بتایا سارے شہر پر خوف طاری ہو گیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے قریبی حلقے کے آدمیوں کی للکار پر مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ گلی کوچوں میں ایسے اعلان ہونے لگے جن سے تمام شہر کا جذبہ اور حوصلہ اونچ کر آیا اور مسلمان لڑائی کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے۔ میرے خیال میں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ پر حملہ کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی تعداد 10,000 ہے، جس میں سینکڑوں گھڑ سوار اور شتر سوار بھی ہیں۔ اس وقت تک عرب کی سرزمین میں کسی لڑائی میں اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ تعداد کو دیکھا جاتا اور فن حرب و ضرب کے پیمانے سے دونوں اطراف کو ناپا تولا جاتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے، یا وہ رات کی تاریکی میں مدینہ سے نکل جاتے اور کسی اور بستی میں اپنا ٹھکانہ بناتے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3000 مسلمان 10,000 کے لشکر کا مقابلہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کر سکیں گے۔ 10,000 لشکر نہایت ہی آسانی سے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا، لیکن یہ حق اور باطل کی ٹکر تھی۔
یہ اللہ کے آگے سجدے کرنے والوں اور بت پرستوں کا تصادم تھا۔ خدا کا حق کا ساتھ دینا تھا۔ خدا کو اپنے اس عظیم پیغام کی لاج رکھنی تھی جو اس کی ذات باری نے غار حرا میں عرب کی سپوت کو دیا تھا اور اسے رسالت عطا کی تھی۔ خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جن کے دلوں میں حق اور صدق ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی للکار تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کی عبادت کرنے والو، خدا تمہارے ساتھ اسی صورت میں دے گا جب تم دلوں سے خوف و ہراس نکال کر ایک دوسرے کا ساتھ دو گے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرو گے۔ جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتا اور جو ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا قتل ہم پر فرض ہے۔ یاد رکھو، قتل کرنے کے لیے قتل ہونا بھی پڑتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں جو تمہیں دشمن سے بچا سکے گی۔ تمہیں دفاع مدینہ کا نہیں اپنے عقیدے کا کرنا ہے۔ اگر اس عزم سے آگے بڑھو گے تو 10,000 پر غالب آ جاؤ گے۔ خدا سوئے ہوئے یا خوف زدہ انسان کو معجزے نہیں دکھایا کرتا۔ اپنے عقیدے سے اور اپنی بستی کے دفاع کا معجزہ تمہیں خود دکھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کا حوصلہ اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس سے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بے تیار ہو گئے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینہ کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تو پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے، لیکن حق پرستوں کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا تھا۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس انسان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا تھے، لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرکردہ رہتے تھے۔ وہ آگ کو پوجتے تو تھے، لیکن آگ کی تپش اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پانے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ عقل و دانش میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ آتش پرست انہیں بھی اسی طرح پوجتے تھے جس طرح آگ کو۔ جب سلمان فارسی کی عمر بڑھاپے کی دہلیز پھلانگ کر خاصی آگے نکل گئی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکھی آواز پڑی، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رسول ہے۔ یہ آواز سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں گر بیٹھے نہیں پڑی تھی۔ ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی۔ وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ شام میں آئے تھے، جہاں قریش کے تاجروں کے قافلے اور کچھ مسلمان تاجر بھی جایا کرتے تھے۔ قریش کے تاجروں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بتایا کہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کا دماغ چل گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک دو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے سلمان فارسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سنائیں۔
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سن کر چونک پڑے۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھی، انہیں جو معلوم تھا اور انہوں نے بتایا، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشنگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سائے میں جا بیٹھے۔ انہیں وہ راز مل گیا جس کی تلاش میں وہ مارے عمر گزار رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے۔ اپنے ملک میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھے، وہ جنگی علوم کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس دور کے مذہبی پیشوا بھی جنگ و جدل اور سپہ گاری کے ماہر ہوتے تھے۔ علم و ادب کے عالم بھی سپاہی ہوتے تھے، لیکن سلمان فارسی کو خدا نے جنگ و جدل کے امور میں غیر معمولی ذہانت دی تھی۔ اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی تھی یا دشمن حملہ آور ہوتا تھا تو سلمان فارسی کو بادشاہ طلب کر کے صورتحال ان کے آگے رکھتا اور مشورے لیتا تھا۔ ناور سالار بھی ان کے شاگرد تھے۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال جو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کر دی تھی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھی۔ خندق کھودو جو سارے شہر کو گھیرے میں لے لے، سلمان فارسی نے کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام اور سالار ایک دوسرے کو منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ سلمان فارسی نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ عرب خندق سے واقف نہیں تھے۔ فارس میں جنگوں میں خندق کا رواج تھا۔ سب کو حیران دیکھ کر سلمان فارسی نے بتایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اور اس سے دفاعی کام کس طرح لیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود تاریخ کے نامور سالار تھے، خندق کی ضرورت اور افادیت کو سمجھ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر سالار شش و پنج میں پڑ گئے۔ ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے ارد گرد اتنی چوڑی اور اتنی بڑی خندق کھودنا ناقابل فہم نہیں تھا، لیکن انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا تھا۔ خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کا حساب کر لیا گیا۔ رسول خدا نے خندق کھودنے والوں کی تعداد کا حساب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی کا کام اس تعداد پر تقسیم کیا تو 110 آدمیوں کے حصے میں 40 ہاتھ کھدائی آئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک نہیں سمجھے، وہ کھدائی سے ہچکچا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور کھدائی شروع کر دی۔ شکریہ، بقایا اگلی قسط میں۔